الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول میں بہترین نمونہ ہے اس شخص کے لیے جو اللہ سے ڈرتا ہے اور قیامت کے دن کا ڈر رکھتا ہے اور اللہ کو بہت یاد کرتا ہے. اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اس مقام پر اپنے محبوب پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زندگی گزارنے کا بہترین نمونہ قرار دیا ہے. جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اسے دنیا میں اور آخرت میں، دنیا کے ہر شعبے میں، ہر معاملے میں کامیابی ملے اور آخرت کے اندر بھی وہ کامیابی چاہتا ہو، اللہ کی طرف سے اس کا ایک ہی راستہ ہے اور وہ یہ کہ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے لیے نمونہ بنا لے، ان کی سیرت طیبہ کو، ان کی حیات مبارکہ کو اپنے لیے مشعل راہ بنا لے. راستے میں جس وقت اندھیرا ہو تو اس اندھیرے راستے میں چلنے کے لیے مشعلیں جلائی جاتی ہیں. آج کے زمانے میں اس کے لیے ٹارچ کا استعمال کیا جاتا ہے، روشنی کا استعمال کیا جاتا ہے تاکہ راستہ روشن ہو جائے، راستے کے خطرات سے آگاہی ہو جائے، انسان سلامتی کے ساتھ اپنی منزل تک پہنچ جائے. تو زندگی کے اس اندھیرے راستے میں روشنی کا سامان اگر کوئی شخص چاہتا ہے تو اس کے لیے صرف ایک ہی راستہ ہے، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور آپ کی اتباع ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ حسنہ ہے، کامل نمونہ ہے، بہترین نمونہ ہے، اور زندگی کے ہر معاملے کے اندر اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا ہے کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اب اگر عبادت کے پہلو سے دیکھا جائے تو آپ جتنے بھی عبادت کے پہلو ہو سکتے ہیں ہر پہلو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کامل ترین نمونہ ہے. بلکہ نبی علیہ السلام کا اللہ نے تو لقبی عبد رکھا ہے. عبد کے معنی یہ ہیں جو اللہ کی عبدیت میں، اللہ کی عبادت میں، اللہ کی غلامی میں اپنی مثال آپ ہو. قرآن مجید میں اللہ نے اپنے اور نبیوں کا ذکر بھی عبد کے لفظ کے ساتھ کیا ہے، کئی نبیوں کا ذکر کیا ہے، لیکن جہاں بھی کسی نبی کو عبد کے لقب سے اللہ نے سرفراز کیا ہے وہاں نبی کا نام بھی ساتھ آیا ہے. وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، ہمارے عبد ایوب کا ذکر کرو. عبدنا کہہ کے ایوب کا ذکر ساتھ آیا ہے. اسی طرح سیدنا ابراہیم، سیدنا اسماعیل، اسحاق اور دیگر انبیاء کرام علیہم السلام کے جہاں جہاں القاب آئے ہیں ان میں جب اللہ نے کسی کو اپنا عبد فرمایا تو ساتھ نبی کا نام بھی ذکر کیا ہے.
لیکن جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آتی ہے تو صرف عبد کا لفظ بولا جاتا ہے، ساتھ نام نہیں لیا جاتا۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ۔ عبد کہہ دیا، کافی ہو گیا۔ اس عبد سے مراد کون ہے؟ صرف اور صرف محمد الرسول اللہ مراد ہے۔ یہاں عبد سے مراد ابراہیم نہیں ہو سکتے، آدم اور نوح نہیں ہو سکتے، اسماعیل و زکریا، یحییٰ و یعقوب نہیں ہو سکتے۔ اس عبد سے مراد کون ہے؟ صرف اور صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو اللہ نے آپ کا لقب ہی عبد رکھا۔ آپ نے خود فرمایا اپنی امت کو انما انا عبد اللہ ورسولہ فقولوا عبد اللہ ورسولہ، تم بس یہ کہا کرو اللہ کا بندہ ہے اور اللہ کا رسول ہے، کیونکہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا رسول ہوں۔ تو آپ نے اللہ کی عبدیت میں وہ کمالات اور وہ جوہر دکھائے کہ یقینی بات ہے اللہ کا فرمان سچ ہے، اس کی کوئی مثال نہیں مل سکتی۔ آپ اپنی مثال آپ تھے۔ ہم نماز میں جب تشہد کے اندر بیٹھتے ہیں تو شروع کے الفاظ کیا پڑھتے ہیں؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ التحیات تمام قولی عبادتیں للہ، اللہ کے لیے، قولی زبان سے کی جانے والی عبادتیں، تمام وظیفے اللہ کے لیے۔ والصلوات تمام بدنی عبادتیں، جسمانی عبادتیں، وہ بھی صرف اللہ کے لیے ہیں۔ والطیبات اور تمام مالی عبادتیں بھی اللہ کے لیے۔ گویا یہاں عبادت کی تین قسمیں یا تین شکلیں سامنے آتی ہیں۔ زبان سے کی جانے والی عبادتیں، جسم کے جتنے بھی اعضاء ہیں سر سے لے کر پاؤں تک، ان سے کی جانے والی عبادتیں، اور مال سے کی جانے والی عبادتیں سب اللہ کا حق ہیں، اللہ کے سوا کسی کے لیے جائز نہیں۔ تو ذرا غور تو کریں، ان تینوں قسم کی عبادتوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسوہ حسنہ ہیں۔ ہمیں چونکہ پیدا ہی عبادت کے لیے کیا گیا ہے، اللہ کی عبدیت، اس کی بندگی اور غلامی کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، تو ہم نے مال کے ساتھ اللہ کی غلامی کیسے کرنی ہے، ہم نے اپنے قول اور زبان کے ساتھ اللہ کی بندگی کیسے کرنی ہے، ہم نے اپنے سراپے کے ساتھ اور وجود کے ساتھ اللہ کی عبادت کیسے کرنی ہے، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھیں گے اور ان سے پوچھیں گے، کیونکہ آپ اسوہ حسنہ ہیں۔ قولی عبادتیں، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین طاہرہ مطہرہ صدیقہ، وہ کہتی ہیں کان یذکر اللہ فی کل احیانہ، آپ تو ہر وقت، ہر دم، ہر لمحے اللہ کا ذکر ہی کیا کرتے تھے۔ آپ کی زبان کبھی پوری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، حتیٰ کہ نبوت سے پہلی زندگی کو بھی اس کی ورق گردانی کر کے دیکھیں، کبھی زبان سے ایک لغو بات، بےہودہ جملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صادر نہیں ہوا۔ کوئی گھٹیا بات، کوئی ادنا بات، کوئی غیر سنجیدہ بات نبی علیہ السلام کی زبان سے کبھی نکلی ہو، ناممکن ہے۔ کان یذکر اللہ فی کل احیانہ، ہر وقت اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ سید عائشہ، ابن عمر، ابو ہریرہ اور دیگر صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین کا بیان ہے کہ نبی علیہ السلام کو ہم نے دیکھا کئی دفعہ مجالس میں تشریف لاتے بیٹھتے استغفار کا ورد شروع کر دیتے۔ استغفار، اللہم اغفر لی وتب علی وارحمنی انک انت التواب الرحیم۔ اللہم اغفر لی، یا اللہ مجھے بخش دے، وارحمنی، مجھ پر رحم فرما، وتوب علی، اور میری توبہ قبول فرما، انک انت التواب الرحیم، یقیناً تو بہت توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ یہ الفاظ آپ پڑھتے رہتے، ہم گنتی شروع کر دیتے، 1 2 3۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں بیٹھے بیٹھے 100 سے زیادہ مرتبہ استغفار کے یہ کلمات پڑھ لیتے تھے۔
قولی عبادتیں اللہ کے لیے، اور اس میں مثال اسوہ حسنہ کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر لمحے اللہ کی یاد، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر یہ عبادتیں ہیں ذاتی، اپنے لیے، خود اپنے لیے استغفار کرنا، اللہ کا ذکر کرنا، اور آپ بقیع قبرستان میں جاتے، جیسے کہ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی کا بیان ہے کہ میری باری ہوتی تو آپ اکثر رات کے پچھلے پہر بقیع قبرستان میں جایا کرتے تھے، اور وہاں جا کے بقیع قبرستان میں کھڑے ہو کے بقیع والوں کے لیے، جو بقیع میں آپ کے صحابہ، آپ کے امتی صحابیات دفن تھے، ان کے حق میں اللہ سے استغفار کیا کرتے تھے، یا اللہ بقیع والوں کو معاف کر دے۔ یہ اللہ سے دوسروں کے لیے معافی کی دعا کرنا، یہ بھی عبادت ہی تو ہے۔ اور پھر اللہ کی طرف دعوت دینا، اللہ کی طرف لوگوں کو بلانا، یہ بھی عبادت ہی ہے۔ آپ کو اللہ نے بھیجا ہی اس لیے تھا، قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ، مجھے بھیجا ہی اس لیے گیا ہے، میرا مشن، میرا منہج، میرا راستہ اور طریقہ ہی یہ ہے کہ میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤں۔ داعین الی اللہ، آپ اللہ کی طرف داعی بن کر آئے تھے، تو دعوت دینا بھی عبادت۔ اور اس عبادت کے اندر بھی نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ صرف کر دیا، حتیٰ کہ جب ان کی روح اس قفس عنصری سے، اس جسم سے پرواز کر رہی تھی، اللہ کی طرف جا رہی تھی، اس دنیا کو چھوڑنے کا وقت آیا ہوا تھا، اس وقت بھی جاتے جاتے اپنی امت کی نصیحت، ہمدردی، خیرخواہی کرتے ہوئے یہ پیغام دے کر گئے، یہ دعوت پہنچا کر گئے، الصلاۃ 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 وما ملکت ایمانکم، لوگوں نماز نماز نماز، اور تمہارے لونڈی اور غلام۔ تو دعوت بھی اللہ کی عبادت ہے۔ اس عبادت کے اندر بھی نبی علیہ السلام اپنی مثال آپ تھے۔ پوری زندگی زبان دیکھ لیں اللہ کے ذکر سے اور اللہ کی عبادت سے عبارت ہے، کوئی دوسری بات، کوئی دوسری چیز، کوئی گھٹیا فروت اور بات کیا، کوئی عام غیر سنجے، حتیٰ کہ انسانی زندگی اس میں کوئی طنز مزاح، اور جس کو ہم مذاق کہتے ہیں، یہ چیزیں تو عام چلتی ہیں۔ نبی علیہ السلام نے اگر کبھی کسی سے مزاح کیا، مذاق نہیں مزاح کیا، تو وہ بھی حقیقت پر مبنی ہی کیا، حقیقت پر مبنی۔ ایک بوڑھی صحابی آپ کے پاس آئیں اور عرض کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا کرے، اللہ مجھے جنت میں داخلہ نصیب فرمائے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بوڑھی عورتیں تو جنت میں نہیں جا سکتی، بوڑھی عورتیں جنت میں نہیں جا سکیں گی۔ وہ رونے لگ گئی۔ نبی علیہ السلام مسکرائے اور فرمایا کہ تم نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی، اِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً، ہم ان کو قیامت کے دن نو عمر کر دیں گے، نو خیز کر دیں گے۔ مزاح بھی کیا تو حقیقت پر مبنی کیا۔ ہم مذاق کرتے ہیں، لچر گفتگو کرتے ہیں، بیہودہ باتیں کرتے ہیں، وہاں مزاح بھی پایا جاتا ہے، تو بڑا لطیف اور بڑا پاکیزہ مزاح پایا جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی عبادتیں ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہیں، جسمانی عبادتیں، جسم آپ کا سراپا اللہ کی عبادت کے رنگ میں رنگا ہوا تھا، آپ کی ساری زندگی اللہ کی عبادت۔ نبی علیہ السلام نماز پڑھتے تو نماز انفرادی ہو، اپنی ذاتی یا اجتماعی ہو، وہ اپنی مثال آپ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عام حکم دیا، لوگو صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھنا جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، ویسے نماز پڑھنا۔ آپ نماز پڑھتے، راتوں کو کھڑے ہوتے، اتنا قیام لمبا کرتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم سوج جاتے، اور اللہ نے بھی یہی بات کہی تھی اللہ کو، اپنے پیغمبر کو، قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا، اے میرے پیغمبر رات کا تھوڑا حصہ چھوڑ کر، تہائی حصہ یہ اس کے قریب چھوڑ کے باقی ساری رات ہماری عبادت کے اندر صرف کیا کرو۔ ان لک فی النہار سبحا طویلا، صبح تمہیں بڑے کام ہوتے ہیں، دعوت دینا، لوگوں سے ملنا، معاملات کو دیکھنا بھالنا، رات کو کھڑے ہو کے آدھی رات اس کے قریب کم یا زیادہ ہمارے سامنے قیام کیا کرو۔ اللہ کا حکم ہے، اور آپ کھڑے رہتے، لمبا قیام کرتے۔ اور اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے ایک جگہ پر،
وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحُوا لَيْلًا طَوِيلًا، اے پیغمبر لمبی لمبی رات اللہ کی تسبیحات کیا کرو۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں پڑھتے تو اتنا لمبا سجدہ کرتے یہ گمان ہوتا کہ پتہ نہیں آپ کی روح نہ پرواز کر گئی ہو۔ رکوع میں جاتے تو یہ گمان ہوتا کہ پتہ نہیں آپ کی روح نہ پرواز کر گئی ہو۔ صحابہ کو یہ گمان کئی دفعہ ہوتا ہے۔ آپ دن میں نفلی عبادت کرتے یا راتوں میں کرتے یا فرض نماز پڑھتے، اللہ کی عبادت کا وہ اظہار اور وہ منظر کہ سبحان اللہ کیا کہنے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جسمانی عبادات، جسم سارا اللہ کی عبادت کے اندر ہر وقت ڈوبا ہوا تھا۔ اور جسمانی عبادت میں جہاں نماز آتی ہے، دن کے فرضی نمازیں، رات کا قیام، سفر کی نمازیں، حضر کی نمازیں، اس کے علاوہ دو اور موقع ایسے آتے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان موقعوں کو بھی اللہ کی عبادت کے معاملے میں ضائع نہیں ہونے دیتے تھے۔ جب بھی آپ کو کوئی خوشی والا خبر ملتی، خوشخبری ملتی، جب بھی آپ کو خوشخبری ملتی، بلال سے کہتے بلال اذان پڑھو، ہم نماز پڑھیں گے اور اس خوشی پر اللہ کا شکرانہ ادا کریں گے۔ خر ساجدہ، اللہ کے سامنے سجدے کے اندر گر پڑتے کہ یا اللہ ساری نعمتیں تیری طرف سے ہیں۔ کیوں جی یہ نعمتیں کس کی طرف سے ہیں؟ اللہ کی طرف سے ہیں۔ اللہ قرآن میں خود کہتا ہے وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، تمہاری زندگی کی ایک ایک نعمت چھوٹی ہو یا بڑی ہو، ظاہری ہو یا باطنی ہو، دینی ہو یا دنیاوی ہو، وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہر صبح ہر شام اس کا اعتراف کرتے اللہم ما اصبح بی من نعمت او باحد من خلقک فمنک وحدک لا شریک لک فلک الحمد ولک الشکر۔ اے اللہ آج صبح میرے اوپر یا کسی مخلوق پر جو بھی نعمت ہوئی ہے وہ خالصتاً تیری طرف سے ہوئی ہے، تیرا اس نعمت میں تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔ فمنک وحدک لا شریک لک فلک الحمد ولک الشکر، لہذا یا اللہ تیری ہی تعریفیں ہیں اور تیرا ہی شکر ہے۔ ہر صبح ہر شام یہ اعتراف کرتے نعمت اللہ کی طرف سے، تو جب بھی نعمت ملتی سب سے پہلا کام کیا کرتے اسی مرحلے اللہ اکبر، اللہ کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے اور سجدوں کے اندر گرتے اور کہتے یا اللہ یہ نعمت تیری طرف سے ہے۔ اور اللہ کا حکم بھی یہ ہے وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم اللہ کی نعمتوں کی قدر کرو گے، شکر ادا کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں میں اور اضافہ کروں گا۔ اور پھر دوسرا موقع، خوشیوں کے بعد دوسرا موقع کون سا ہوتا ہے؟ غمی کا موقع ہوتا ہے، جب آپ کو غم پہنچتا، تکلیف آتی۔ اور تکلیفیں مکے میں تو تھیں ہی تکلیفیں، مکہ والوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو آرام سکون پہنچنے کب دیا؟ زندگی کا وہ 13 سال، ہر آنے والا دن، ہر آنے والی گھڑی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مصیبتوں پریشانیوں کے نئے پیغام لے کر آتی تھی۔ کافر نئے سے نئے طریقے سے نت نئے انداز سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ستاتے اور پریشان کرتے تھے۔ اور اللہ کہتا ہے نحن اعلم بما یقولون، اے پیغمبر ہمیں پتہ ہے جو باتیں وہ کرتے ہیں، وہ باتیں ہم سنتے ہیں، ہم جانتے ہیں کرنا کیا ہے، یا اللہ حکم کیا ہے، ان کی باتیں سن سن کر کرنا کیا ہے۔ اللہ قرآن کے اندر یہ بات فرماتا ہے کرنا کیا ہے فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین، اپنے رب کی تسبیح کرتے رہو، اس کی حمد بیان کرتے رہو اور سجدے کے اندر پڑے رہو۔ گویا ان کی تکلیفوں، اظہار آسانیوں اور ان کی طرف سے پیش آنے والے غموں میں کرنا کیا ہے؟ سبحان اللہ پڑھنی ہے، الحمدللہ پڑھنی ہے اور سجدے زیادہ کرنے ہیں۔ لہذا صحابی کہتے ہیں جب بھی آپ کو غم پہنچتا، پریشانی ہوتی، کان اذا حزبہ امر فزع الی الصلاۃ، آپ نماز میں جلدی کرتے، پھر نماز پڑھتے رہتے، لمبی نماز پڑھتے حتیٰ کہ آپ کے دل کو اللہ اس غم کی کیفیت سے نکال دیتا۔ غموں کے اندر بھی نماز، جسم سارا اللہ کی عبادت کے اندر ڈوبا ہوا۔ اور پھر عبادات میں، جسمانی عبادات میں جہاد فی سبیل اللہ بھی ایک عظیم عبادت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آپ جس جنگ میں خود شریک ہوتے تھے اسے غزوہ کہتے ہیں، غزوہ، اور جس میں شریک نہیں ہوتے تھے اس کو سریہ کہتے ہیں، سریہ۔
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحیح بخاری میں حدیث ہے، اگر مجھے اپنی امت کی مشقت کا ڈر نہ ہوتا، مشقت کا، تو میں کبھی کسی غزوے سے اسلام کے لیے ہونے والی کبھی کسی کوشش سے پیچھے نہ رہتا، ہمیشہ ہر جنگ کے اندر جاتا۔ گویا امت کے لیے آسانی پیدا کر دی کہ اگر حالات ایسے ہوں، کوئی شخص غزوے میں شریک نہ ہو سکتا ہو تو گنجائش موجود ہے۔ 3 صورتوں میں جہاد فرض عین ہو جاتا ہے، یہ ہمارا موضوع نہیں ہے۔ باقی عام حالات کے اندر کوئی جانا چاہے تو جائے، اور جو نہیں جا سکتا نہ جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اسی لیے کچھ مہموں سے پیچھے رہتے تھے کہ میری امت کے لیے آسانی پیدا ہو جائے، لیکن ساتھ ہی فرمایا، اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لَوَدِدتُّ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، میری خواہش یہ ہے، میرا جی یہ چاہتا ہے کہ اللہ کے راستے میں شہید کر دیا جاؤں، ثم احیا، پھر زندگی ملے، ثم اقتل، پھر مجھے شہادت ہی ملے، ثم احیا، ایک دفعہ اور زندہ ہو جاؤں، ثم اقتل، اور پھر آخر میں شہید ہی کر دیا جاؤں۔ اس سے بڑھ کر اللہ کی عبادت کا اظہار کیا ہو سکتا ہے کہ اپنی جان بار بار اللہ کی محبت میں، اللہ کے کلمے کے لیے، اللہ کے دین کے لیے قربان کرنے کو جی چاہتا ہے۔ اللہ کی عبادت میں، جسمانی عبادت میں آپ اسوہ حسنہ ہیں۔ آپ کی سیرت بھری پڑی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور ہجرت کرنا یہ معمولی کام ہے، یہ بھی تو جسمانی عبادت ہے۔ جسمانی ایک جسم کو ایک علاقے سے نکال کے دوسرے علاقے میں لے جانا۔ آپ مکہ سے نکلتے ہیں، بیت اللہ کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں، مکہ کو کہتے ہیں، مکہ تو اللہ کی زمین میں سب سے عظیم ٹکڑا ہے، تجھے چھوڑنے کو جی نہیں چاہتا، اگر تیرے رہنے والے مجھے یہاں سے نکلنے سے مجبور نہ کرتے تو میں تمہیں کبھی چھوڑ کے نہ جاتا۔ ہجرت کو معمولی کام نہیں ہے، آسان کام نہیں ہے۔ اپنا سب کچھ، بچپن کی محبتیں، قوم، قبیلہ، کنبہ، برادری، گھر بار، ہر چیز ایک دم سے چھوڑ کے وہاں سے نکل آنا یہ چھوٹی بات نہیں۔ واقعی اللہ نے فرمایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، آپ جسمانی عبادات کے اندر بھی اسوہ حسنہ ہے، اور مالی عبادت کو بھی دیکھ لیں۔ ویسے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اتنا مال آپ کے پاس ہوتا ہی نہیں تھا، نہ آپ اس کے لیے باقاعدہ طور پر کوئی محنت کرتے تھے، کمائی کے لیے منڈی بازاروں میں نہیں جاتے، ساری زندگی اللہ کے دین کے لیے وقف کر دی تھی۔ زندگی کے سارے لمحے اللہ کے دین کی دعوت اور اللہ کے راستے میں جہاد میں وقف تھے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور مرضی سے جو مال تھوڑا بہت آپ کو دیتا، آپ اپنے گھر کی گزر اوقات کرتے، اور آپ نے اپنے اہل خانہ کو بھی ایسی تربیت کی، ان کی ازواج مطہرات کی، کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند تھا وہ ازواج مطہرات کو بھی پسند آ گیا۔ آپ ان کے لیے گھر کی ضروریات مہینے بھر کی جمع کرتے، ان کے پاس سوالی آتے رہتے، وہ اللہ کے راستے میں خیرات کرتی رہتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی گھر میں پہنچتے، بھوک ہوتی، پوچھتے کھانے کے لیے کچھ ہے، وہ کہتی نہیں جی گھر میں کچھ نہیں ہے۔ ایک گھر، دوسرا گھر، کبھی مہمان آ جاتا تو آپ اپنے سارے گھروں سے پتہ کرواتے کھانے کو کچھ ہے، وہ کہتے نہیں جی، ہر گھر سے جواب ملتا کھانے کے لیے کچھ نہیں۔ کہاں گیا؟ آپ پوچھ سکتے تھے، میں نے تو ابھی وہ چند دن پہلے راشن ڈال کے دیا تھا، کہاں گیا؟ آپ یہ نہیں پوچھتے تھے، کیونکہ آپ کو پتہ تھا، آپ کی تربیت ہی کا اثر تھا کہ سائل آتے، ضرورت مند آتے، وہ ازواج مطہرات اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتی تھی۔ مالی عبادات، آپ نے اپنی بیویوں کی تربیت یہ کر دی، آپ نے اپنی بیٹی کی تربیت یہ کی۔ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گلے میں ایک سونے کا ہار دیکھا، پوچھا یہ ہار کہاں سے آیا؟ کہنے لگی اللہ کے نبی میرے خامد علی نے مجھے بنا کر تحفہ دیا ہے۔ لیکن آپ کا سوال اور دیکھنا اس سے وہ بانپ گئیں کہ آپ کو پسند نہیں آیا یہ ہار میرے گلے میں۔ آج دیکھیے بیٹیاں اپنے گھروں میں سکھی ہوں، داماد اس کو اچھے کپڑے بنا کر دے، سونے کی چیزیں زیورات بنا کر دے، گھر اچھا بنا دے، کرائے کا ہو یا اپنا بنا لے، اچھا گھر، رہن سہن اچھا ہو، گزر اچھی ہوتی ہو تو ماں باپ خوش ہوتے ہیں، ہم لوگ انہیں مبارکباد دیتے ہیں،
کہ آپ کو مبارک ہو جی، بیٹی بڑی سکھی ہے آپ کی، اللہ اور نصیب اچھے کرے، دعائیں دیتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، اللہ سب کے نصیب اچھے کرے، اور ادھر معاملہ ہی اور ہے۔ ہار دیکھا تو چہرے کے متغیر ہو گیا، چہرہ عنوان متغیر ہو گئے، سوال کیا، جواب ملا، تو آپ نے فرمایا بیٹی ادھر صفہ والے تو بھوکوں کے اندر دن رات فاقوں میں گزار رہے ہیں، اور تم نے اپنے گلے میں سونے کا ہار ڈالا ہوا ہے۔ بیٹی کو پتا چل گیا کہ ابا جان کو یہ پسند نہیں، اس نے وہ ہار بیچا اور اللہ کے راستے کے اندر اس کو وقف کر دیا۔ مالی عبادات، اس میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ حسنہ ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، ایک دن رات کے پچھلے پہر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، ہمارے سامنے احد پہاڑ تھا۔ آپ نے احد پہاڑ کی طرف دیکھ کر کہا، اگر اللہ تعالیٰ اس احد پہاڑ کے برابر مجھے سونا دے دے۔ احد پہاڑ پتہ کتنا ہے؟ 12 کلومیٹر لمبا اور 6 کلومیٹر تقریباً چوڑا۔ اگر اتنا سونا اللہ مجھے دے دے تو میں 3 دن اور راتیں گزرنے سے پہلے پہلے سارا سونا اللہ کے راستے میں خرچ کر دوں گا، کچھ باقی نہیں چھوڑوں گا، بس اتنا ہی رکھوں گا جتنا میرے اوپر قرض ہوگا، تاکہ اپنا قرض اتار سکوں، باقی سارا اللہ کے راستے میں دے دوں گا۔ اور یہ بات کوئی محض بیان نہیں تھا، سیاسی بیان نہیں تھا، حقیقی واقعاتی اور عملی طور پر بھی آپ ایسے ہی تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک دن نماز کا سلام پھیرا اور انتہائی گھبراہٹ کے عالم میں جلدی سے آپ اٹھے، گھر چلے گئے۔ صحابہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ایک ایک لمحے پر نظر رکھتے تھے، غور کرتے تھے کیفیت کیا ہے، انداز کیا ہے، بھانپ گئے کہ معاملہ کوئی غیر معمولی ہے۔ آپ بڑی اجلت میں اور بڑی گھبراہٹ کے ساتھ اٹھ کے گھر گئے ہیں، اللہ خیر کرے۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ واپس مسجد تشریف لائے، صحابہ کو بیٹھے ہوئے دیکھا اور وہ سوالیہ نظروں سے دیکھ رہے ہیں کہ خیریت ہو، صحیح اللہ کے نبی کیسے گھر گئے، واپس آ گئے۔ آپ نے بتایا اپنے اس جلدی سے جانے کی وجہ بیان کی، فرمایا مجھے نماز کے دوران یاد آ گیا تھا کہ گھر میں کچھ سونا تھوڑا سا بچا پڑا ہوا ہے، تو مجھے یہ خیال آیا ایسا نہ ہو کہ یہ سونا گھر میں پڑا رہے اور محمد کی جان نکل جائے۔ میں گھر والوں کو کہنے گیا تھا کہ یہ سونا فوری طور پہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دو۔ سنن نبی داود میں روایت ہے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لمبا قصہ ہے، بلال رضی اللہ عنہ آپ کے گھر کے اخراجات، ماہانہ اخراجات کا گھروں میں انتظام کرتے تھے، قرض اٹھانا پڑتا، قرض بھی لیتے۔ ایک یہودی سے قرض لے رکھا تھا، وہ تنگ کرنے لگ گیا، قرض کی ادائیگی کا بندوبست نہ ہوا۔ اللہ کے نبی کو بتا دیا جی یہودی بہت تنگ کرتا ہے، تو میں مدینہ چھوڑ کے تھوڑے دن کے لیے جا رہا ہوں، باہر کہیں جا کے میں مزدوری کروں گا، جو وہاں سے مجھے مال ملے گا، مزدوری ملے گی، لا کے اس یہودی کا قرض ادا کر دوں گا۔ چنانچہ رات کے پچھلے پہر اٹھ کے اپنے عزم کے مطابق جا رہے تھے، پیچھے سے کسی نے آواز دی، یا بلال عجیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بلال اللہ کے رسول تمہیں یاد فرما رہے ہیں۔ واپس گئے، سیدھے مسجد میں پہنچے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں موجود تھے، اور آپ نے ایک مسجد کے کونے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ دیکھو وہ 2 اونٹنیاں فلاں یہودی سردار نے، کسی یہودی سردار نے 2 اونٹنیاں ساز و سامان سمیت لدی ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفہ بھیجا تھا۔ آپ نے تحفہ قبول کر لیا۔ امام ابو داود رحمہ اللہ نے اس حدیث پر عنوان ہی یہ قائم کیا ہے کہ مشرکوں اور غیر مسلموں کے تحفے قبول کرنے کا بیان، دلیل دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کا تحفہ قبول کر لیا تھا۔ تحفہ قبول کیا جا سکتا ہے بشرطے کہ حلال ہو، حرام چیز نہ ہو، حلال ہو، تحفہ قبول کیا جا سکتا ہے۔ فرمایا یہ 2 اونٹنیاں ہیں، ساز و سامان اچھا خاصا ہے ان کے اندر، ایسا کرو کہ جو قرض ہے وہ ادا کر دو، قرض ادا کر دو، اور باقی جو بچے وہ سارے کا سارا اللہ کے راستے میں تقسیم کر دو۔ ادھر حالت یہ کہ گھر میں فاقے بھی چلتے ہیں، اور ادھر فیاضی یہ اللہ کی رضا اور اس کی بندگی کی خاطر صورتحال یہ کہ جو آیا ہے اسے اپنے پاس جمع نہیں کرنا، قرض اتارو، باقی سارے کا سارا اللہ کے راستے میں قربان کر دو۔ مالی عبادت کے اندر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ حسنہ ہیں۔ قولی عبادات ہوں تب بھی آپ اسوہ حسنہ،
جسمانی عبادات ہوں تب بھی آپ اسوہ حسنہ، مالی عبادات ہوں تب بھی آپ اسوہ حسنہ۔ اور اللہ فرماتا ہے لوگو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بہترین نمونہ ہے۔ لیکن کس کے لیے؟ اس نمونے سے فائدہ کون اٹھاتا ہے؟ جیسے قرآن کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ یہ ھدی للناس ہے، اس قرآن کو اللہ نے ساری انسانیت کے لیے سامان ہدایت بنا کر بھیجا ہے، لیکن اس ہدایت سے فائدہ اٹھانے والے کون ہیں؟ ھدی للمتقین، وہ متقی لوگ ہیں۔ رحمت للمومنین، رحمت لقوم یؤمنون، ایمان والے اس ہدایت سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ رسول اللہ سب کے لیے اسوہ حسنہ ہے، لیکن آپ کے اسوہ حسنہ کو اپناتا کون ہے؟ اللہ نے 3 باتیں کہیں جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا۔ جیسے قرآن کے بارے میں بھی یہی بات کہی، قرآن کی نصیحت وہی قبول کرتا ہے جو اپنے رب سے ڈرتا ہے۔ سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ، اس قرآن کی نصیحت سے وہی فائدہ اٹھائے گا جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا۔ محمد الرسول اللہ کو اسوہ حسنہ وہی مانے گا جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا اور جو قیامت کا ڈر رکھتا ہوگا۔ اب جس نے اپنے اعمال کے اندر، اپنی گفتگوؤں کے اندر، اپنے مال میں، مال کمانے میں، مال خرچ کرنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ حسنہ نہیں بنایا قرآن کی آیت کے مطابق، اس کے دل میں نہ اللہ کا ڈر ہے نہ قیامت کے دن کا ڈر ہے۔ ذرا میں اور آپ دیکھیں تو صحیح قرآن کی اس آیت کے میزان میں، اور ہاں قرآن کو میزان بنائیں، اللہ کی اس کتاب کو میزان بنائیں، اپنے ایمان کو تولنے کے لیے اسے کسوٹی بنائیں، اپنے ایمان کی شناخت کے لیے اسے پیمانہ بنائیں، اپنے ایمان کو ماپنے کے لیے، اس کا وزن کرنے کے لیے اس کو ترازو بنائیں۔ کہیں سے فتویٰ لینے کی ضرورت نہیں ہے، کہیں جانے کی ضرورت نہیں، قرآن کی کوئی ایک آیت بھی میرے اور آپ کے ایمان کا فیصلہ کر سکتی ہے۔ میرے اور آپ کے دل میں اللہ کا ڈر ہے یا نہیں ہے، ایک آیت فیصلہ کرنے کے لیے کافی ہے۔ پورا قرآن تو بہت بڑی چیز ہے۔ جس کو اللہ کا ڈر ہے اور جس کو آخرت کا ڈر ہے، اس کے حساب کا ڈر ہے، وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا، اور جو اللہ کو بہت یاد کرتا ہے، اللہ کو بہت یاد کرتا ہے۔ تسبیح ہزار دانے کی بنی ہو، دن رات چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر چھوٹتا ہی نہیں ہے، زبان خشک ہوتی ہی نہیں ذکر اللہ سے، لیکن عملی زندگی میں حلال حرام کی تمیز نہ ہو، معاملات اس کے ٹھیک نہ ہو، وراثت دبائے ہوئے ہو، حقوق غصب کیے ہوئے ہو، اور تسبیح ہزار دانے کی پڑھ رہا ہو، فائدہ نہیں ہے۔ جو صحیح معنی میں اللہ کو یاد کرنے والا ہے، اس کے لیے اسوہ حسنہ کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ حسنہ ہے۔ تو آئیے غور کریں، میں نے اور آپ نے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ حسنہ بنایا ہے؟ اپنے سر کے بالوں سے لے کر اپنے قدموں کے ناخنوں تک دیکھیں، اپنے ظاہر اور اپنے باطن کو دیکھیں، اپنے دل و دماغ کو جھانکیں، اپنی گفتگوؤں پر غور کریں، اپنے معاملات کو دیکھیں جو لوگوں کے ساتھ ہیں، رشتہ داریوں برادریوں کے ساتھ ہیں، دوستوں کے ساتھ ہیں، گاہکوں اور دکانداروں کے ساتھ ہیں، اور اس کے علاوہ اپنے مال کو دیکھیں، اس کے کمانے میں، اس کے خرچ کرنے میں میرا اور آپ کا مقتدا کون ہے، رہبر کون ہے، رہنما کون ہے، ہم نے اسوہ حسنہ بنایا کس کو ہے؟ اللہ ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ حسنہ بنانے، اپنانے، ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔